الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے لیلا اور مجنوں کے حوالے سے سنا ہوگا۔ یہ ایک بہترین اور معروف داستان ہے، لیکن آج آپ کے سامنے جو ہم معلومات کی بات پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی معروف داستان ہونے کے باوجود بھی لیلا کی مجنوں سے شادی نہیں ہوئی۔ اور دوسری کام کی بات یہ کہ مجنوں کا پہلے انتقال ہوا ہے اور لیلا کا بعد میں انتقال ہوا ہے۔ اس حوالے سے علامہ فیض احمد اویسی صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشکول اویسی کے صفحہ نمبر 13 پر کہ لیلا کی موت کس طرح ہوئی اس حوالے سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجنوں کا انتقال ہو گیا تو مجنوں کے انتقال کے بعد جو ہے لیلا کا نکاح کسی اور شخص سے کر دیا گیا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ لیلا اپنے شوہر کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہی تھی جس راستے میں مجنوں کی قبر تھی۔ تو وہاں سے گزرے چلتے چلتے جیسے وہ مجنوں کی قبر کے پاس آئے نا تو مخالفت تو ہوتی ہے۔ قبر کے پاس آ کر لیلا کے شوہر نے کہا یہ جھوٹے کی قبر ہے، یہ جھوٹے کی قبر ہے۔ تو لیلا نے کہا جھوٹا نہ کہو اسے۔ بولا کیوں؟ بولا کہ جتنا میں اسے جانتی ہوں میں نے کبھی مجنوں کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کا ایک شعر جو ہے۔ بولا کیا؟ بولا اس نے کہا تھا کہ اگر میرے مرنے کے بعد لیلا میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے گی تو اگرچہ میرے اوپر پتھروں کا بہت بڑا وزن بھی ہو نا تو میں قبر سے بھی لیلا کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو اب یہ کیسے کرے گا؟ جھوٹا تو ہوا نا۔ تو لیلا نے کہا جھوٹا مت کہو اسے، مجھے اجازت دو میں سلام کر کے بھی دیکھوں گی ہوتا کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لیلا اس کی قبر پہ آئی اور اس کو آ کر سلام کہا۔ سلام کے جملے تھے اے عشق کے مقتول لیلا تجھے سلام کہتی ہے۔ کہتے ہیں اس جملے کا کہنا تھا، اس جملے کا کہنا تھا تو مجنوں کی قبر پھٹ گئی۔ مجنوں کی قبر پھٹی، اس سے وہ پتھر ہٹ گئے اور قریب تھا کہ مجنوں قبر سے باہر آ جاتا۔ فرماتے ہیں اسی وقت لیلا کی موت ہو گئی۔ اسی جگہ پر لیلا کی موت ہو گئی منظر دیکھ کر۔ کہتے ہیں کہ پھر وہاں اسی مقام پر مجنوں کے ساتھ لیلا کو بھی دفن کیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی قبر سے 2 درخت نکلے اور وہ 2 درخت تھے تو لیکن یہ یوں ملے ہوئے تھے آپس میں، جس طرح بندے گلے ملتے ہیں اس طرح وہ درخت ملے ہوئے تھے، وہ ان کی قبر کی نشانی تھی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ ایک ایسا عشق جو عارضی ہے، دنیاوی عشق ہے، اس میں بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اگر بندہ عشق رسول کے اندر انتہا کو پہنچ جائے تو اگر دنیا کا عشق بندے کو زندہ رکھتا ہے تو عشق رسول میں مرنے والا شخص اس سے زیادہ اچھے طریقے پر حیات پا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایسے عشق کو اختیار کریں گے جس سے اخروی انعام ملے اور وہ عشق رسول ہے۔